کلاسز کے دوران ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ اپنی زندگی کے کچھ لمحات شیئر کیے جس میں وہ بہت فریاد کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ سر میں اس دنیا میں بہت تنگ ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں نے کہا کیوں، کیا ایسا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہہ رہی تھی کہ سر میں نے 6 سال تقریباً میرے ساتھ کسی نے گزار لیے SMS پہ، اور جو اب کے جنریشن میں جو کچھ ہوتا ہے موبائل کے ذریعے اس طرح، لیکن ایک دم اس نے جو ہے مجھے چھوڑ دیا 6 سال بعد، بغیر کچھ بتائے ہوئے، نہ میری کوئی غلطی تھی نہ کوئی اور وجہ، پر مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا ایسا کیا ہوا تھا؟ تو کہہ رہی تھی کہ میری زندگی میں سب سے پہلے یہ سن لو کہ وہ مجھے جو کچھ کہہ رہا تھا میں وہی کرتی تھی۔ مجھے کہہ رہا تھا ادھر نہ جاؤ تو میں نہیں جایا کرتی تھی، اس سے پرمیشن لیتی تھی۔ جو کچھ کھانے میں مجھے پسند تھا تو وہ بھی اسے پسند تھا، جو اسے پسند تھا تو مجھے بھی پسند تھا۔ جس چیز کو اس کو نفرت تھی تو مجھے بھی جو ہے اس چیز سے نفرت تھی۔ جو کلر وہ پسند کرتا تھا تب میں بھی وہ کلر پسند کرتی تھی۔ جس قسم کے کپڑے وہ چاہتے تھے میں وہ پہنا کرتی تھی۔ حالانکہ زندگی میں ہر نماز کے لیے تیاری اور کھانا پکانے سب کچھ کے بارے میں اسے بتایا کرتی تھی۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر مومنٹ میں نے اسے انوالو کیا تھا اور اسے پورا اجازت دیا تھا کہ اس کو حق ہے۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا میں جو ہے سر جھکا کر مان لیا کرتی تھی۔ اس طرح زندگی گزرتی گئی۔ ایک دن جو ہے اس نے کہا کہ میں اپنی امی بھیج رہی ہوں آپ کے گھر رشتے کے لیے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جو رشتے کے موڈ میں تھا وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ تب اس کی امی جب آ گئی تو اس کو ہمارے گھر میں کچھ ایسا نہ ملا جس کی وجہ سے ہماری ویلیو جو ہے وہ گر جاتی، تو وہ گھر جا کر اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ لڑکی مجھے بہت تیز نظر آتی ہے، وہ بہت تیز ہے، لڑکی بہت تیز ہے۔ تو شام کے وقت جو ہے اس نے میسج کیا اور کہا کہ میری امی کہہ رہی ہے کہ لڑکی کچھ تیز لگتی ہے، تو اس لیے میں آپ سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، اور مجھے 2-3 نمبر سے واٹس ایپ سے بھی بلاک کر دیا اور اس جو لوکل کال ہوتے ہیں اس سے بھی ریجیکٹ کر دیا، صرف اسی بات پہ کہ لڑکی تھوڑی تیز لگتی ہے۔ تو ایک دم چھوڑنے سے تو میں پاگل ہو جاؤں گی، ہو بھی سکتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں یا خودکشی کر لوں، کیونکہ جب انسان کو چھوڑنا ہوتا ہے تو تب اس کے لیے کچھ آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں، پہلے چھوڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مجبوری ایسا ہو، بعض اوقات لوگ باپ کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، امی کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، یا کسی رشتے کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں، تو ایک دم چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ ایک دم ایک انسان کو چھوڑ لیتے ہو تو اس کو جس قسم کے عادات آپ نے دیے ہیں تو وہ اس قسم کے عادات چاہتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں جو عادات اسے ایک دم نہ ملے اچانک، تو وہ جو ہے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یا جو ہے بالکل پاگل ہو جاتی ہیں یا پاگل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے سوچنا چاہیے۔ تو لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس کو تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ میرے زندگی میں 6 سال گزار چکے، جو اگر جانا چاہتے تھے تو 6 سال سے پہلے کیوں نہیں جاتے تھے وہ؟ اگر 6 سال سے پہلے جاتے تو میں آج افسوس نہیں کرتی، ابتدا میں جاتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن اس نے 6 سال گزار دیے، ہم ایک دوسرے کو جو ہے سمجھ گئے، لیکن وہ ایک دم انجانا بن گیا۔ تو یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں سوچ رہی ہوں کہ بس میں اس دنیا کو چھوڑ دوں۔ میں نے کہا نہیں، دنیا کو مت چھوڑو، ایسا کرو اپنی آنکھیں بند کر دو اور ایک فلم سٹارٹ کر دو، ایک فلم سٹارٹ کر دو، ایسا فلم جس میں آپ کی شادی ہو جاتی ہے اس لڑکے سے، اور آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، اب اس لڑکے کے ہو گئے، آپ کی شادی ہو گئی، شادی کے چند دن گزر گئے، چلو 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، فلم سٹارٹ ہے، آنکھیں بند کر لیے، کہا شادی ہو گئی، کہا ہاں شادی ہو گئی، اب میں اس کے گھر میں ہوں، میں کہہ رہا تھا خوش ہوں، ہاں اب میں خوش ہوں، اچھا
اچھا زندگی اچھی گزر رہی ہے؟ وہ کہہ رہی تھی ہاں زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ پھر میں نے کہا اچانک جو ہے اس کی امی کو آپ کی تیز باتیں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ سنائی دینے لگی اور اس کو بہت برا لگا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اس کو اپنے گھر سے نکال دو۔ 3 سال بعد 1 مہینے بعد فلم سٹارٹ ہیں؟ ہاں سر سٹارٹ ہیں۔ تو شوہر نے جو ہے بغیر بتائے صرف امی کے حکم پہ جو ہے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا میں آپ کو نکال دیا ابھی سوچ میں اس فلم میں، ابھی آپ دروازے کے باہر کھڑی ہو اور منتیں کر رہی ہو، رو رہی ہو اور اس کو منتیں جو ہے کر رہی ہو کہ مجھے اندر لے آؤ، میں آئندہ جو ہے تیز آواز میں باتیں نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ بار بار آپ معافیا مانگ رہی ہو۔ ہاں سر میں معافیا مانگ رہی ہوں۔ اب دیکھ لو اب نہیں جا رہی ہو اپنے گھر؟ ہاں سر میں نہیں جا رہی ہوں، گیٹ کے سامنے جو ہے بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا ابھی رات ہو گئی لیکن آپ اپنے گھر نہیں گئی؟ ہاں سر رات ہو گئی لیکن میں اپنے گھر نہیں گئی۔ اب اندر سے جو ہے اس کی ماں آ گئی اور گیٹ تک جو ہے آپ کو طلاق کا کاغذ دے دیا۔ ابھی آپ سوچ لو، طلاق کا کاغذ آپ کو دے دیا، فلم سٹارٹ ہے اور آپ کو جو ہے طلاق کا کاغذ دے گئی وہ۔ اب آپ کا اس گھر میں اور اسی معاشرے میں کوئی بھی اگر سوچ لے تو کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اندر جائے۔ ہاں سر۔ تو میں نے کہا ابھی آنکھیں کھول لو، مبارک ہو آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، مبارک ہو کہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، مبارک ہو کہ آپ کی زندگی بچ گئی۔ آپ تو جو ہے ظاہری طور پہ سوچ رہی ہوں کہ بس میری زندگی تباہ ہو گئی، میں خودکشی کر رہی ہوں۔ نہیں، یہ آپ کے لیے جو ہے گڈ نیوز ہے کہ اس نے آپ کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ کمینہ آپ کا قابل ہی نہیں تھا۔ اس کمینے کے پاس جو ہے آپ کا ویلیو نہیں تھا، وہ کمینہ آپ کو خوش رکھ نہیں سکتا تھا۔ 6 سال گزار لیے تو 6 سال اس نے کیسے گزار لیے، اس 6 سال میں آپ کو سمجھنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں یہ 6 سال بھی جو ہے آپ کے منتوں سے گزر گئے۔ ہاں سر بالکل، میری منتوں سے۔ جب بھی میں اسے کال کرتا تھا یہ کرتی تھی سوری، تو جو وہ مجھے میسج کرتا تھا کہ میں بزی ہوں، زمین کے کاموں میں بزی ہوں، کسی اور کام میں بزی ہوں، مختلف قسم کے بہانے بناتا تھا۔ اسی 6 سال میں، یہ 6 سال کا جو ریلیشن چلا یہ میری وجہ سے چلا۔ وہ کب کے ختم کر چکا ہوتا، لیکن اس کے بعد اوقات جو ہے اس کی باتوں پہ میں یقین کرتا تھا کہ بس یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ میرا نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ آپ حقیقی دنیا میں ابھی آ گئی ہوں، اگر آپ کی شادی ہو چکی ہوتی اور اس قسم کے حالات شادی کے بعد آتے تو کیا خیال ہے؟ آپ کے والدین آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت نیلام ہو جاتی تھی، آپ پھر اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو میں کہہ رہا ہوں محبت کرنے والوں کو وہ تو سمجھ گئی، کہہ رہا کہ سر بالکل تھینک یو، اب میں اس کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ اب میں سمجھ گیا کہ ہاں ابتدا میں جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا، جو میرے ساتھ ابھی ہوا اس نے کیا تو یہ مجھے کرنا چاہیے تھا۔ جس نے جس کو چھوڑ دیا اور اس نے خود کو سنبھال لیا وہی کامیاب انسان ہے محبت میں، وہی کامیاب انسان ہے کیونکہ وہ بے عزتی سے بچ گیا۔ ہم اندھیرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے، روشنی میں نظر نہیں آتے، اندھیرے میں نظر نہیں آتے، پھر بھی ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہاں کوئی ہے جو مجھے سپورٹ کر رہا ہے، ہاں کوئی ہے جو میری زندگی میں شامل ہے، ہاں کوئی ہے جو میرے نام کے ساتھ شامل ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ جاگ جاتے ہیں نا، انسان کب جاگ جاتا ہے؟ جب اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے، باقی خوابوں کے دنیا میں رہتے ہیں۔ تو کسی پہ بھی دل سے یقین مت کیا کرو سوائے اپنے والدین کے اور اپنے ماں بہنوں کے۔ باقی کوئی بھی جو ہے انسان کے لیے اتنا مخلص نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان دوسروں کے لیے اتنا مخلص نہیں ہو سکتا جو عزت کے ساتھ آپ کے ساتھ رشتہ کر لے۔ ہاں آج کل کا جو محبت ہے وہ محبت نہیں ہے، صرف بے عزتی ہے۔ صرف بے عزتی کے لیے جو ہے آپ کے سامنے چند پولائٹ الفاظ، چند زبردست جملے استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اس میں جو ہے انوالو ہو جاتی ہوں یا انوالو ہو جاتے ہوں، تب اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر جو ہے اس مقام تک آپ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ دنیا تجھے اس موڑ پہ لائے گی ایک دن، دنیا تجھے اس موڑ پہ لائے گی ایک دن،
ہنسنا تو بڑی بات ہے، رو بھی نہ سکو گے، پھر نہ آپ کو رونا آئے گا نہ ہنسی آئے گی، درمیان میں کچھ ایسا ڈنس سا رہ جاؤ گے۔ تو میرا لڑکیوں سے گزارش ہے اور لڑکوں سے بھی گزارش ہے، بھائی بہنوں سے، کہ ایسا کرو کہ کسی کی زندگی کے ساتھ مت کھیلا کرو۔ اب تو کسی نہ کسی طریقے سے دل کے دروازے میں داخل ہو جاتے ہو، کبھی چیونٹی بن کر، جسے چیوٹی بولتے ہیں، نون سائلنٹ ہے، چیوٹی کی شکل میں، یا کہیں مچھر کی شکل میں مچھر بن کر، یا جو ہے کتا بن کر دروازے کو جو ہے بار بار کھریچ رہے ہو، بار بار جو ہے اس دروازے کے سامنے آپ بھونکتے ہیں، تو دروازہ تو خواہ کھلے گا، وہ جو ہے آپ کو روٹی دے گا یا کچھ اور دے گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی عزت و کسی کے دل، دماغ اور خیالوں کے ساتھ کھیل کر اس کو بے حس بنا دے۔ یار ہر کسی کو زندگی کا حق حاصل ہے، کسی کو زندگی کے لیے اتنا بے حس مت کرو، کسی کے لیے زندگی کو اتنا بے حس مت کرو کہ پھر جو ہے وہ آگے جانے کے لیے تیار نہ ہو، جو پھر اپنے والدین کا بھی نہ رہے، جو پھر اپنے بھائی بہنوں کا بھی نہ رہے۔ اس طرح مت بناؤ، جو ہاسٹل میں رہنے کا قابل بھی نہ رہے، جو یونیورسٹی میں رہنے کا قابل بھی نہ رہے، جس کا دل نہ کلاس میں لگتا ہے، جس کا دل نہ خوراک میں لگتا ہے، انسان کو بے حس بنا دیتا ہے۔ یہ جھوٹے وعدے اور یہ مختلف قسم کے جھوٹے قسمیں انسان کے اندرونی دنیا میں ایک دھوکے والا جو گھر بنا لیتا ہے، تو اس انسان کو موجودہ وقت میں بنا لیتا ہے، لیکن بعد میں اب بھی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ باز آ جاؤ، ورنہ اس لڑکی کی طرح آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ جو ہے رو گے، کچھ بھی کرو گے، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، اور زندگی جو ہے وہ ایسی رہ جائے گی جس طرح ایک بیکاری راستے سے گزرتے ہیں، ہر کسی کے نظروں سے گر جاؤ گے۔ ہمارا محبت کرو، ایسا نہیں ہے کہ محبت گناہ ہے، نو، love is not hurt of life, it is only part of life. Do love when you stood on your feet, then do what you want to do. کرو، محبت زندگی نہیں ہے، زندگی کا حصہ ہے، لیکن اصول سے کرنی چاہیے، جس میں منہ سے الفاظ نہ نکل جائے۔ سائلنٹ محبت کرو جو لحد تک ہو، جس میں جسم کی خواہش نہ ہو، جس میں ایسا نہ ہو کہ آپ انسان کو بے عزت کرے۔ کرو محبت، کون آپ کو منع کر سکتا ہے؟ کسی کی کیا مجال جو آپ کو محبت سے منع کرے؟ لیکن محبت ہونی چاہیے، ایسا نہیں جو آپ الفاظوں کے ذریعے اور مختلف قسم کے ڈائلاگ کے ذریعے، مختلف قسم کے حالات کو جو ہے اپنے آپ کی وجہ سے بنا کر کسی کو رنگین دنیا دکھا کر اس طرح کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ نکلتا ہے میری بہن سے بھی اور آپ کے بہنوں سے بھی۔ تھینک یو۔